علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى في موضع آخر: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہماری بات چل رہی تھی سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر، اور نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے تک اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے کتنی کچھ قربانیاں پیش کی ہیں، یہاں تک بات ہو چکی تھی۔ لیکن اس سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک سفر کرنے کی توفیق دی ہے اپنے فضل سے، میں کچھ اس کے متعلق بات کرنا چاہوں گا۔ جتنے بھی لوگ ہیں، سب سے پہلے تو سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا گھر سب کو دکھائیں اور بار بار دکھائیں۔ وہ ایسی جگہ ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہاں جانے کی کوشش کرے، تمنا تو سب کی ہوتی ہی ہے، اس کے لیے دعا بھی کرے، کوشش بھی کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی تڑپ پر وہاں انسان کو بلا لیتا ہے، پیسے پر نہیں بلاتا ہے۔ دل کی تڑپ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو یہ آج عام طور پر عمرے کا ایک رواج ہے، عام طور سے لوگ عمرے پر جاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ عمرہ ہے کیا، کیوں جا رہے ہیں۔ بس انہیں اتنا پتہ ہے کہ ہم عمرے پر جا رہے ہیں، اللہ کا گھر دیکھیں گے، نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضری ہوں گی، سلام پیش کریں گے، ان کو اتنا معلوم ہے۔ اس سے زیادہ کسی کو معلوم ہے تو بیچاروں کو اتنا معلوم ہے کہ ہاں، مسجد نبوی میں 40 نماز پڑھنے پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خوشخبری دی ہے وہ ہمیں مل جائے گی، ان کو نہیں معلوم۔ بہت سارے لوگوں سے اس سفر میں ملاقات ہوئی جن کو تلبیہ بھی نہیں آتا، جبکہ عمرہ کس چیز کا نام ہے؟ احرام پہننا، نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا، طواف کرنا، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھنا، پھر ملتزم پر دعا کرنا، پھر اس کے بعد سعی کرنا، اس کے بعد سر منڈانا، یہ عمرہ ہے۔ عمرے کے ارکان یہ ہیں، ان چیزوں کو ادا کرتا ہے، اس سے عمرہ آدمی کا ہو جاتا ہے۔ جو سب سے بڑی بیماری ہے آج، جس نے ہر عبادت کی روح کو نکال دیا ہے، صرف جسم باقی رہ گیا ہے، وہ ہے ہمارا موبائل۔ بیت اللہ کو ہاتھ لگا کھڑے ہیں اور فوٹو لے رہے ہیں، کس کے لیے، کیوں آیا ہے؟ کوئی سوال کرے کہ بیت اللہ پر حاضری اس لیے دینے کے لیے آیا ہے، اتنا لمبا سفر اس لیے کیا ہے کہ بیت اللہ کو ہاتھ لگائے گا، چومے گا اور صرف فوٹو لے گا۔ ارے وہ تو ایک مجنونہ حالت ہے۔ آدمی کو تصور کرنا چاہیے کہ اس کے جسم پر اس وقت کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں ہوتا ہے، ایک نیچے چادر ہے، ایک چادر اوڑھ لی ہے، بس وہ بھی سلی ہوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس وقت تو آدمی کو چاہیے کہ وہ کفن کو یاد کرے، لیکن الگ ہی حساب ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سال کے سال جاتے ہیں، ہر سال جاتے ہیں، لیکن بیچاروں کو نہیں معلوم کہ کرنا کیا ہے جا کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بار بار بلائے، ہر سال میں 2 بار جائیں، لیکن جانے کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ میں اگر جا رہا ہوں تو میرا ایک مقصد ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو دیکھ کر کے ایمان تازہ ہو، ایمان بڑھے، گناہوں سے توبہ کرے۔ کوئی گناہ اگر ایسا ہو کہ انسان چھوڑ نہیں پا رہا ہے کسی گناہ کو، تو آدمی اس کا ارادہ کر کے جائے کہ اللہ کے گھر کے سامنے جا کر کے عہد کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ گناہ چھڑا دے گا۔ میں نماز کی پابندی نہیں کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے سامنے دعا بھی کروں گا اور عہد بھی کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی پابندی کرا دے گا۔
اس لیے آدمی کو چاہیے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی کام کرے اس کو پہلے سیکھ لے. عمرے پر جا رہا ہے تو عمرے کے ارکان کو سیکھ لیں کہ ہمیں عمرہ کرنا کس لیے ہے, کرنا کیوں ہے, جانا کیوں. ثواب ہے, آپ ارکان ادا کر کے آ جائیں گے, صرف ارکان ادا کر کے آ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی نیت کچھ بھی ہو. ایک آدمی صرف چکر لگا رہا, طواف کر رہا بیت اللہ کا, اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب مل گیا. اب وہ چاہے موبائل پہ لگا ہو, اور وہ چاہے کسی سے بات کر رہا ہو, اور چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان میں ہو, اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب مل گیا. جتنے بھی وہ طواف کرے گا اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ایک طواف پر ثواب مل جائے گا. لیکن وہ اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے, اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے. وہاں کچھ بھی نہیں کریں آپ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے, اور جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ بیت اللہ پر جب نگاہ پڑے, آپ جتنی بار بھی جائیں, اور جب بیت اللہ کے دیکھیں گے, اس کو دیکھنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے. صرف دیکھنے پر. میرے ساتھ تو کتنی بار ہوا. میں رات کو گیا ہوں قریب 2 بجے کے آس پاس اٹھ کر کے, جا کر کے تہجد کی 2 رکعت نفل نماز پڑھی, اور دیکھ کر کے بیت اللہ کو, صرف بیت اللہ کو دیکھ کر کے رویا کرتا تھا. وہاں اگر آدمی تھوڑا سا تصور کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنکھوں سے آنسو نکال دے گا, کتنا بھی سخت دل کیوں نہ ہو. صرف بیت اللہ کو دیکھتا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو برس رہی ہے, اس کے دل کے گناہ ایسی دھلتے چلے جائیں. صرف بیت اللہ کو دیکھنے کا. لیکن ہم سے یہ ہوتا نہیں ہے, چونکہ ہم یہ تمام چیزیں سیکھ کر کے جاتے نہیں ہیں. جا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو سیکھتے نہیں. اس لیے ہر آدمی جو حج پہ جائے وہ حج کے ارکان سیکھ کر کے جائے. کوئی عمرے کی نیت رکھتا ہے تو وہ عمرے پر جائے تو وہ سیکھ کر کے جائے, وہ سیکھ کر کے جائے. نہیں تو وہاں جا کر کے تلبیہ بھی پڑھوانا پڑتا ہے, احرام بھی پہنانا پڑتا ہے. احرام باندھنے کی مشق بھی کر کے نہیں جاتے کہ احرام کیسے باندھا جاتا ہے. پھر ان کو بندوانا پڑتا ہے کہ ایسے احرام باندھا جاتا ہے. بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی جن کو احرام کی پابندیوں کا ہی نہیں پتا کہ احرام پہننے کے بعد پابندیاں کیا لگی ہیں. وہ تو بس یہ ہے کہ ہم نے احرام پہن لیا, جیسے باقی کپڑے ویسے ہی ہم اب رہیں گے, جیسے پہلے رہتے تھے ابھی بھی ایسے رہیں گے. احرام میں پابندیاں لاگو ہوتی ہے. خوشبو نہیں لگا سکتے, ناخن نہیں کاٹ سکتے, بال نہیں توڑ سکتے, کوئی شکار نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ آپ کے اگر جسم پر جو چل رہی ہو, جو آپ اس کو مار نہیں سکتے. بیوی سے مل نہیں سکتے احرام کی حالت میں. لیکن احرام پہننے کو پابندی, جو سیکھ کے جاتا ہے وہ سمجھتا ہے, جو سیکھ کر نہیں جاتا ہے وہ بیچارہ, اس نے معلوم ہے کہ میں عمرہ کرنے کے لیے آیا. تو جتنے بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں, بار بار دعا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وہ گھر سب کو دکھائے. جس نے وہ گھر نہیں دیکھا اور وہ تمنا رکھتا ہو, حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا. حقیقت یہ. اور ایک بات اور, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حاجی غنی ہوتا ہے, فقیر نہیں ہوتا ہے. حاجی غنی ہوتا ہے, فقیر نہیں ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو پیسہ دیا ہے اور اس کی اتنی استطاعت ہے کہ وہ حج کا خرچ برداشت کر سکتا ہے اور اپنے پیچھے اپنے اہل و عیال کا خرچ چھوڑ کر کے جا سکتا ہے, تو اس کے اوپر حج فرض ہے. اسے چاہیے کہ پہلی فرصت میں حج پر جائے, اسے چاہیے کہ وہ حج کرے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کو ذہن میں رکھے کہ حاجی غنی ہوتا ہے, مالدار ہوتا ہے, فقیر نہیں ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا غریب نہیں ہو سکتا ہے. کوئی اگر عمرے پر خرچ کر کے جا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ 1 کے 700 لوٹائے گا. جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ 1 کے 700 کر کے لوٹائے گا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ اتنا سارا خرچ کر کے جائیں گے, اور عمرہ نفلی عبادت ہے, نہیں بھی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمرے کے بارے میں پوچھے گا نہیں کہ تم نے عمرہ کیوں نہیں کیا. حج اگر فرض ہے اور پھر حج نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے بارے میں پوچھے گا. اگر حج فرض ہے
لیکن جو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 700 کر کے لوٹائے گا. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جس طرح بھی ہو، اگر حج کے پیسے نہیں ہیں، حج پر نہیں جا سکتا ہے، تو کم سے کم اس گھر کو دیکھنے کے لیے عمرے کے پیسے کر سکتا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ عمرے سے اللہ کا گھر دیکھ کر کے آئے. کیا نورانیت ہے. ایک تصور کر کے دیکھیں، آپ ایک تصور کر کے دیکھیں کہ میں اور آپ